السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم سب ایمان والے اس بات کا مضبوط عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے خالق و مالک اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے خدائی منصوبے کے تحت یہ کائنات بنائی، اس کائنات میں یہ زمین بنائی، اس زمین پر ہزاروں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں۔ انہی مخلوقات میں ایک مخلوق انسان نام کی پیدا فرمائی، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر افضل قرار دیا اور اسے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اور بالخصوص ہم انسانوں کو جو پیدا کیا تو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آج تک ہم نے جو بھی زندگی گزاری ہے، ہم نے ہر لمحہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا اور دل سے یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے جب جس وقت جس طرح کی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس طرح کی ضرورت کو پوری کرنے کا سامان مہیا کیا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے انتہائی کمزور لاغر، پھر اس کے بعد جوں جوں اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اب وہ دودھ سے کچھ غذا کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اندر دانت پیدا کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ جس بطن کے اندر اللہ نے اس کے ہاتھ بنائے، پیر بنائے، دل و دماغ بنایا، ناخن بنائے، کیا نہیں بنایا، سارا جسم بنایا، تو ایک دانت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کی حکمت
کہ اللہ جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس چیز کو مہیا کرتے ہیں، اسے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک ہیں تو اللہ احکم الحاکمین بھی ہیں، اللہ عالم اور علیم بھی ہیں۔ چنانچہ جب ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اس بچے کے منہ میں دانت پیدا کیا جائے، کیونکہ اب کچھ مضبوط غذائیں کھانے پر یہ بچہ قادر ہونے لگا، اور بغیر دانت کے ان غذاؤں کا کھانا اور چبانا ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں دانت پیدا کیے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی مثال ہم اپنی پوری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کی شدید ضرورت ہے یہ جسم کا لباس، جو اس کے جسم کو چھپاتا ہے، اس کے اعضاء کو، اس کے سطر کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لباس پیدا کیا، مخصوص قسم کی زمین میں مخصوص قسم کی روئی نامی دھات پیدا کی، جس روئی سے تاگے بنے اور ان تاگوں سے کپڑے بنے، لباس بنا، اور یہ لباس انسان اپنے جسم پر زیب تن کر کے انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے۔ جہاں اس کا سطر چھپتا ہے وہیں انسان مزین اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ کس نے کیا یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انسانی زندگی گزارنے کے لیے شدید ضرورت ہے کھانا، غذا۔ انسان کو ہر کچھ گھنٹوں کے بعد بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر، جس زمین پر انسان رہ رہا ہے، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی کہ یہ زمین ایسی چیزیں اگائے کہ جس سے انسان نامی مخلوق بطور غذا کو کھائے، جن کو، اور اپنی بھوک مٹائے اور اپنی صحت اور تندرستی کا خیال کرے۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ چیزیں اگائیں زمین سے، انسانوں کی غذائیں۔ جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے الگ چیزیں اگائیں جو جانوروں کی غذا ہیں، جو جانور کھاتے ہیں اور جس سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین کی طرح اور بھی زمین ہے، فضاؤں میں جو سیارے گھوم رہے ہیں اس زمین کی طرح اور بھی ہیں، جن کے نام اردو میں مشتری ہیں، مریخ ہیں، زحل ہے۔ وہاں تک انسان کی پہنچ ہوئی ہے، اور پہنچنے کے بعد انسان نے جو کمی محسوس کی وہاں وہ یہ کہ وہاں کی زمین میں کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج کا ایک انسان کا ایک طبقہ جو دہریہ کہلاتا ہے، جو خدا کا سرے سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، یہ کائنات بس یوں ہی چل رہی ہے۔ ایک ترقی یافتہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ادھر ہی جا رہی ہے جو خدا کے منکر ہیں۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ پھر اس زمین اور اس زمین میں فرق کیوں ہو گیا؟ تم چاند پر پہنچے، تم مریخ پر پہنچے، کہیں پانی نہیں ہے تو کہیں زمین کے اندر کوئی چیز گیہوں چاول پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہاں کیوں نہیں ہے اور یہاں کیوں ہے؟ اگر کائنات خود چل رہی ہے تو کائنات نے یہ فرق کیوں کر دیا؟ یہ کائنات خود نہیں چل رہی، یہ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہیں بڑی حکمت سے چلا رہے ہیں اس کائنات کو، کہ جہاں انسان کو بسانا تھا اللہ کو، وہاں کی زمین میں اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کی، جہاں بسانا نہیں تھا وہاں بلا ضرورت یہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوئی ضرورت اللہ نے محسوس نہیں کی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض، میں زمین پر جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس ارض پر، اس زمین پر اللہ نے فرمایا تھا اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے پہلے ہی منتخب کیا اس زمین کو، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں اللہ نے پیدا کی جس سے انسان کی تمام ضروریات کی تکمیل ہو سکے۔ پانی ہے، ہوا ہے، مثالیں کئی ہیں، ہم قیاس کرتے چلے جائیں، اپنی عقل سے سوچتے چلے جائیں تو خود محسوس ہوگا کہ واقعتاً یہ اللہ رب العزت ہیں جو پوری کائنات چلا رہے ہیں، اور ہر وقت، ہر قدم پر، ہر لمحہ جیسی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی وہاں سامان مہیا فرما دیتے ہیں، پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کو سارے لوگ مانتے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب اور مسلک والا اس کا منکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو دنیا ساری اس کو بے وقوف سمجھے گی، ایک دیوانہ مجنون پاگل سمجھے گی
کہ اس کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس کو سب لوگ مانتے ہیں کہ ہماری جتنی زندگی کی ضروریات ہیں یہ ساری ضروریات کی تکمیل من جانب اللہ ہو رہی ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس روئے زمین پر صرف کھانے پینے پہننے کے لیے نہیں بھیجا، ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمارا کیا خیال ہے کہ جو اصل مقصد نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا، اس میں اللہ جگہ جگہ ہماری رہبری اور رہنمائی فرما رہے ہیں، وہاں ہر قدم پر ہماری ہر ضرورت کی تکمیل فرما رہے ہیں، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس روئے زمین پہ پیدا کیا، کیا اس مقصد کے لیے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہوگی؟ کیا اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی رہبری نہیں ہوگی، کوئی رہنمائی نہیں ہوگی؟ یہ سراسر غلط ہے یہ سوچ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے غذا بنائی، ہمیں پینے کے لیے پانی کی بارش برسائی، الغرض ہماری ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے یہاں ہر چیز پیدا کی، ہر وہ بیماری جو انسان کے جسم میں لگتی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شفا اور اس کی دوا اللہ نے اسی زمین پہ رکھی ہے، ہر بیماری کا علاج، یہ ساری ضروریات کی تکمیل اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پہ کر رہے ہیں۔ تو اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی، اللہ کی عبادت گزار بندے بننا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ تو کیا اس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کی تکمیل نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی۔ یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ صرف کھانے اور پینے کی حد تک اللہ ہمارے ساتھ ہے، نعوذ باللہ، باقی جو اصل مقصد زندگی ہے وہاں اللہ تعالیٰ یا قدرت الہی خاموش ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ الزام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام اور رسول اعظام کا ایک سلسلہ قائم فرمایا کہ جو آتے ہیں ہماری آخرت کی رہنمائی کے لیے، ہمیں اصل جو زندگی گزارنی ہے، ہمیں جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک انسان ہیں تو کیسے انسان بن کر رہیں، جھوٹ بولنا کیسا ہے اور سچ بولنا کیسا ہے، غیبتیں کرنا کیسا ہے، اور اگر کہیں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جانا یا کم سے کم وہاں زبان بند کر دینا، غیبت کرنے والے کی ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم کاروبار کر رہے ہوں تو کاروبار ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ہم جو چیزیں فروخت کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا بولنا چاہیے خریدار کو اور گراہک کو، کہاں تک سچ بولیں اور کہاں تک جھوٹ بولیں، کیا اس کی کوئی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ ساری رہبری اور رہنمائی۔ ہم اللہ سے کیسے جڑیں جس اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا، اس کی کیسے اطاعت کریں، اس کے سامنے کیسے سجدے کریں کہ وہ اللہ راضی ہو، اس نے ہم پر کیا فرائض کیا واجبات عائد کیے ہیں، یہ ساری آخرت کی ضروریات ہیں جس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام کا سلسلہ قائم فرمایا، جو آ کر مکمل ہوا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس لیے یاد رکھیں، جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نظر آنے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یاد رکھیں اسی طرح ہماری زندگی گزارنے کے لیے بھی اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ نے قوانین مرتب کیے ہیں، اللہ نے رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، جھوٹ بولنا حرام، اور ہر حال میں سچ بولا جائے اگرچہ تمہارے قتل کی نوبت آ جائے، حدیث پاک میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، تمہیں ہر حال میں موحد بن کر رہنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہ تھا نہ رہے گا کبھی بھی قیامت تک، لہذا اسی کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اسی کو اپنا خالق و مالک اور رازق اور سب کچھ مان کر چلنا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اسے ہر حال میں ماننا ہوگا۔ جس طرح عام زندگی میں کوئی آدمی اپنی عقل لگانے تیار نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ نے انتظام کیا ہے بسدل اسے قبول کرتا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی آدمی اپنی عقل لگا رہا ہو سارے دنیا والے کہیں گے یہ بے وقوف ہے،
اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے جو غذا پیدا کی ہے زمین سے، سارے انسان وہی کھا رہے ہیں۔ کوئی ایک انسان بیچ سے اٹھ کر اگر یہ کہے کہ میں مٹی کھاؤں گا یا پتھر کھاؤں گا، سارے انسان کہیں گے یہ بے وقوف ہے، اگر یہ کھائے گا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ مر جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ نے جو قوانین بنا دیے ہیں، اسی قانون میں انسانیت کی نجات ہے۔ اس کے خلاف انسان اگر عقل لگایا، جیسا کہ آج کے زمانے میں عقلیں لگائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین مرتب کیے ہیں سزاؤں کے، جرائم کے، قتل کے، چوری کے، ان کے اوپر جو ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بڑی سختی ہے کہ بالکل یہ سوال اسی طرح ہے، اسی طرح بغاوت ہے جس طرح ایک آدمی بھوک لگنے پر کہے کہ مٹی کھا لیا جائے، عام غذا نہ کھائی جائے، جس طرح یہ کہنا سراسر غلط ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ غلط ہے یہ کہنا کہ ایک آدمی اگر جرم کا مرتکب ہو تو اس کو سزا نہ دی جائے۔ ایک آدمی غلط جا رہا ہو صراط مستقیم سے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر نہ لایا جائے بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ایسے نعرے لگانا اور اس طرح کی باتیں کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے قوانین سراپا رحمت ہیں، شریعت اسلامیہ نے جو قوانین ہمیں عطا کیے ہیں سراپا رحمت ہیں۔ آج دنیا میں جو تباہی ہے، آج دنیا میں جو فتنہ و فساد ہے، آج دنیا میں جو بے حیائی اور بدکاری ہے، یقین جانیے سب کے پیچھے ایک بڑی وجہ اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت۔ ہر جگہ شریعت اسلامیہ کے خلاف اپنی عقل لگانا، اپنے عقل سے قانون بنانا، اپنے عقل سے فیصلے صادر کرنا، اور پھر اس کے بعد پورے معاشرے کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کر دینا۔ مثال کے طور پہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تھی سود کے اوپر۔ آج پوری دنیا، پوری انسانیت مہنگائی کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے، اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے شکنجہ، یہ مزید کستا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت۔ اللہ نے فرمایا تھا سود حرام، اور آج انسانوں نے اپنی عقل سے سود کو حلال کر لیا جو حلال ہونے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا میں اس کا رواج دینا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بغاوت جہاں ہوگی اللہ کی، وہاں ہر حال میں اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ مہنگائی اور یہ معاشی تنگیاں اور تنگیوں سے تنگ آ کر خودکشیاں اور یہ خاندانوں کا اجڑنا، بکھرنا، نہ جانے آسمان پر پہنچ کے انسان کا زمین پہ گر جانا معاشی اعتبار سے، یہ سب اس لیے ہے اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت۔ اللہ کا قانون ہے کسی شخص کا انتقال ہو، شریعت کے مطابق اس کی وراثت تقسیم کی جائے، جس میں مردوں کا، عورتوں کا، والدین کا، اولاد کا ایک حصہ جو اللہ نے سورہ نساء میں مقرر کیا ہے وہ برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ دنیا میں وراثت کو لے کر جہاں بھی جھگڑے ہوں، غیر مسلموں ہی میں نہیں، مسلمانوں میں، یقین جانیے 100% بلکہ اس سے زیادہ فیصد نکلتا ہے تو نکال لیجئے، وجہ ہے اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت۔ یا تو سارے کے سارے اس اللہ کے بتائے ہوئے وراثت کے قانون کا انکار کر رہے ہوں گے، یا ان میں سے کوئی ایک انکار کر رہا ہوگا بزد، نتیجے میں سارا کا سارا فتنہ اور فساد، پشتوں کی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کب پردادا کے زمانے میں جائیداد کو لے کر اختلاف ہوا تھا، پوتے پڑ پوتے آپس میں دشمنیاں قائم کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وراثت کو اس طرح تقسیم نہیں کیا گیا جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو جو اللہ کا قانون ہے اس کے خلاف بغاوت ہوئی، کتنے بڑے بھی موحد رہو، کتنے بڑے بھی مسلمان رہو، ہر حال میں اللہ کی سزا اور اللہ کا عذاب آئے گا، کسی بھی شکل میں وہ آئے گا، دشمنیوں کی شکل میں، آپسی کدورت کی شکل میں، آپسی اختلافات کی شکل میں، اللہ کا عذاب ہر حال میں آئے گا۔ شوہر اور بیوی کا آپسی اختلاف ایک عام سی بات ہو گئی ہے آج کے زمانے میں، ہر دوسرا تیسرا مسلمان کا گھر اس سے شدید متاثر نظر آ رہا ہے۔ اگر اس میں بھی ذرا ہم گہرائی سے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے یا تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک۔ اگر اللہ کے قانون کو دونوں سر تسلیم خم کر کے اگر اپنے تسلیم کر لیں، مان لیں، اسی دن اور اسی لمحہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جہاں بھی اس طرح کی باتیں ہیں وہاں اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت، انسان اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتا ہے،
عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نتیجہ یہ ہے آج دنیا کا سب سے بڑا تہذیب یافتہ کہلانے والا ملک جسے امریکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں کچھ دنوں پہلے انسان نے اپنی عقل سے ایک قانون بنا کے پاس کیا، وہاں کی عدالتوں نے کچھ دنوں یعنی کچھ سالوں پہلے، کہ وہاں عام رواج تھا اپنی بیویوں کو چھوڑ دینا، جب چاہے جو ہے اس کو مطلقہ کر دینا۔ تو قانون یہ بنایا گیا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑے گا اس کی آدھی جائیداد کی وہ وارث بنے گی، مالک بنے گی، وارث نہیں بلکہ مالک بنے گی وہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معلق کر دیا گیا عورتوں کو، نہ رکھا گیا بیوی بنا کر کیونکہ انہیں وہ پسند نہیں ہے، ان کا مزاج ہے آزادانہ، اور نہ چھوڑا گیا کیونکہ چھوڑیں گے تو آدھی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لہذا اسے بیچ میں معلق کر دیا گیا۔ اس ملک میں لاکھوں عورتیں معلق پڑی ہوئی ہیں، بالکل ایک عجیب سی زندگی گزر رہی ہے، ویران سی زندگی۔ کیوں ہوا یہ؟ اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو نوبت ہی نہ آئے، کیوں تم چھوڑو گے انہیں؟ تمہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے پوری، اگر تم نے ان کے ساتھ شادی کی ہے، نکاح کیا ہے۔ ہاں کوئی اگر ایسی نوبت آ گئی تو پھر بڑے اصولوں کے ساتھ، بڑے شرائط کے ساتھ اور بڑی سختیوں کے ساتھ طلاق دلوائی جائے گی، اور پھر مطلقہ سے عدت گزروا کے اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کوئی اس کو حصہ نہیں ملے گا پہلے شوہر کی جائیداد سے، پہلے والا شوہر الگ نکاح کرے اور یہ بیوی کسی اور شوہر کو تلاش کرے، اس کا حصہ وہاں ملے گا اور آنے والی بیوی کا حصہ یہاں رہے گا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں اپنی جگہ مصروف ہو جائیں، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے جائیداد میں، وراثت میں۔ اسلام یہ کہتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں نہ معلق بنانے کی نوبت آئے گی اور نہ بات بات پر چھوڑنے کی نوبت آئے گی، کیونکہ مطلق چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ تو ایسے قوانین میں جو جھول ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر، اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ہر ملک اپنے بنائے ہوئے قانون کی چکی میں پس رہا ہے، پریشان ہے لیکن کہہ کچھ نہیں سکتا، اور کہیں سے دبے الفاظ میں آواز ابھرتی بھی ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے۔ آواز یہ ابھرتی ہے کہ سراپا انصاف، اعتدال اور عدل ہے اسلامی قانون میں ہے، اس کے علاوہ کسی قانون میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ملک کی بڑی عدالت نے، عدالت عظمیٰ نے کچھ مہینوں پہلے یہ قانون پاس کیا کہ ایک شوہر اور ایک مرد اور ایک عورت، شوہر و بیوی نہیں، ایک مرد اور ایک عورت بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے اپنے طور پہ زندگی گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں۔ جبکہ یہ قانون پاس ہوا بہت کم لوگ تھے اس کے خلاف آواز اٹھانے والے، بڑی تعداد میں لوگ تھے اس کا استقبال کرنے والے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے نکاح، یہ کوئی وقتیہ کاروبار نہیں ہے، ایک ساتھ مل کے کاروبار کرے پھر کاروبار اٹھا لیے بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ زندگی گزارنا ہے، زندگی بھر کے لیے ایک کے دوسرے پر حقوق ہیں، بلکہ اتنا مضبوط یہ رشتہ کہ اگر یہ دونوں جنتی ہیں تو جنت میں بھی دونوں اسی طرح رہیں گے، دنیا میں بھی ختم نہیں ہوا رشتہ یہ، اگر دونوں جنتی ہیں تو اسلام یہ تصور دیتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ ایک ساتھ اگر مل کے رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، کوئی حقوق نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند مہینے گزرے اس قانون کو پاس ہو کر، ایک رشتہ اسی طرح پل رہا تھا، پنپ رہا تھا، لڑکے نے لڑکی کو قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا، 70-72 ٹکڑے کر دیے اس کے جسم کے۔ ابھی تک تحقیق چل رہی ہے، کہیں سے آواز اٹھی لیکن اسے دبا دیا گیا۔ آواز یہ اٹھی کہ اس قتل کا قاتل صرف وہ لڑکا نہیں بلکہ عدالت میں بیٹھے ہوئے جج بھی ہیں جنہوں نے یہ قانون پاس کیا۔ کس وجہ سے پاس کیا؟ یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جب نکاح کر کے ایک عورت کو لاتا ہے تو ذمہ داری محسوس کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کماتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ یہ آزادانہ طور پہ یہ ہوس پرستی ہے۔ جب ہوس کی تسکین ہو جاتی ہے، دل میں نفرت آ جاتی ہے، دشمنی آ جاتی ہے، وہی انسان برا لگنے لگتا ہے، پھر وہ اس حد تک گزر جاتا ہے، نہ صرف قتل کرتا ہے بلکہ اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ نہیں، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، اس کے بعد اور ایک اور واقعہ ہوا۔ یہ 3 واقعات جو زینت بنے ہیں خبروں کی، ورنہ اور بتا رہے ہیں کہ ایسے واقعات ہیں جو ابھی چھپے ہوئے ہیں، خبروں کی زینت نہیں بنے۔ اللہ کے قانون کے خلاف قوانین پاس کرو گے، کتنے بڑے بھی تم عدالت عظمیٰ کے جج ہو، یقین جانو پورے سماج کو، پورے معاشرے کو تباہی میں ڈھکیلو گے، آگ میں ڈھکیلو گے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب آئے، قوم ہود، قوم سمود، قوم نوح،
قوم شعیب اور نہ جانے کتنی اقوام پر۔ علماء لکھتے ہیں ان میں سب سے شدید اللہ کا عذاب قوم لوط پر آیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، جو ہم جنس پرستی جیسی برے فعل میں مبتلا تھی۔ 7 بستیاں تھیں پوری قوم کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ اس پوری بستی کو اٹھاؤ جڑ سے، زمین سے، اور اٹھا کر اوپر لے جا کے نیچے پٹخ دو۔ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ پوری زمین کو ہم نے اٹھایا، یعنی جبرائیل امین نے اٹھایا۔ اور حدیث پاک میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ جب زمین کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جایا جا رہا تھا، زمین ہل رہی تھی، اور کیوں نہیں ہلے گی؟ ایک شدید زلزلہ، جانور چیخ رہے تھے، انسان چلا رہے تھے، یہاں تک کہ پہلے آسمان کے قریب اتنی اوپر لے کر گئے جبرائیل علیہ السلام، ان 7 بستیوں کو اتنی اوپر لے کر گئے، روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان پہ رہنے والے، پہلے آسمان پہ رہنے والے فرشتوں نے آوازیں سنی اس بستی کی چیخ و پکار کی، اتنا چیخ رہے تھے یہ لوگ، اتنی اوپر لے جا کر پوری زور سے جبرائیل علیہ السلام نے زمین پہ پٹخ دیا اس پوری قوم کو۔ اور اللہ نے اس پر بس نہیں کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی اس قوم پر۔ اتنا ناراض اللہ تعالیٰ اس قوم پر، عذاب در عذاب، 3 عذاب ایک ساتھ مسلسل علماء لکھ رہے ہیں۔ ایک تو اوپر سے نیچے پٹخا جانا، دوسرا نیچے سے اوپر جب یہ جا رہا تھا تو شدید زلزلہ، اور تیسرا پتھروں کی بارش۔ یہ 3 عذاب بیک وقت اس قوم پر آئے۔ وجہ کیا تھی؟ ہم جنس پرستی۔ دنیا کے ممالک میں اس وقت قوانین بنائے جا رہے ہیں ہم جنس پرستی کے، کہ 2 لوگ ہم جنس شادیاں کر سکتے ہیں، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ کہنے میں جھجک ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اور ان کے قانون پاس کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ کیسے جانور نما انسان ہے وہ لوگ، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ اس کی دہائی دینے والے، اس کا استقبال کرنے والوں میں ہمارا ملک پیش ہے، بلکہ ہمارے ملک میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ہم جنس پرستوں کی آپس میں شادیاں ہو گئیں۔ اللہ کو شدید ناراض کرنے والا عمل ہے یہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا عذاب کس کس شکل میں آئے گا، کیسے زلزلے ہوں گے، کیسی بارشیں ہوں گی، اور کیسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا نام نہیں سنا ہوگا ان لوگوں نے۔ ایسی چیزیں اللہ کا عذاب یقیناً ہو کے رہے گا، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا قیامت کے قریب یہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا اس طریقے سے عذاب آئے گا کہ کہیں زلزلے ہوں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، چہرے مسخ کیے جا رہے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیں۔ تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، نہ جانے اور کیسے کیسے قوانین آنے والے ہیں، ہمیں ہماری شریعت حکم یہ دیتی ہے از اول تا آخر ہمیں ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول بس۔ جہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو ہم اٹھیں گے، انہوں نے فرمایا بیٹھو ہم بیٹھیں گے، وہ فرمائیں گے کہ سو جاؤ تو ہم سو جائیں گے۔ ہماری پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کے تابع ہے، تو ہمیں اس کی ضد میں آ کر، اس کی مخالفت میں آ کر اتنا ہی زیادہ اللہ کے فرما بردار بننا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی پاسداری کرنا ہے۔ اللہ کا قانون ہے رات ہم نے بنائی ہے سونے کے لیے، رات کا بڑا حصہ ہم سونے میں گزاریں خدا کے لیے۔ اللہ نے فرمایا دن ہم نے بنایا ہے معاش اور محنت کے لیے، دن جیسے ہی طلوع ہو ہم بستروں پہ نہ ہوں، ہم محنت کر رہے ہوں، یا کم سے کم ہم بیدار ہوں، ہم ہوش میں ہوں، نیند میں نہ ہوں، اللہ کے قوانین کے خلاف بغاوت نہ ہو۔ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہم اتنا ہی کھائیں جتنا ہمارا معدہ ہمیں اجازت دیتا ہے، ہوس میں آ کر اتنا نہ کھا لیں کہ یہ معدہ طرح طرح کی بیماریوں کا مرکز بن جائے۔ اللہ کے قانون کے تابع ہو کر زندگی گزاریں۔ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے تم گھر کے بڑے ہو تو تمہارے اوپر جو حقوق ہیں تمہارے چھوٹوں کے، تمہارے اہل و عیال کے، تمہارے بہن بھائیوں کے، ان حقوق کو سمجھو اور اس کو ادا کرو، اور زندگی بھر ادا کرو، اور اس طرح ماحول بنا کے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے وراثت کا جھگڑا بھی نہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر کے جاؤ۔ یعنی ہر لمحہ ہر قدم پر ہمیں اللہ کا قانون عزیز تر ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کا قانون رحمت ہی رحمت ہے. جہاں انسان نے اپنا دماغ لگایا وہاں زحمت ہی زحمت ہے, وہاں عذاب ہی عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قانون شریعت اور قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے نئے فتنوں سے اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب